یہ جو تیرا کے اندر ہو رہا ہے اور وہاں پہ برف باری ہوئی، آپریشن کی گونج تھی، اب وفاقی حکومت اس سے جان چھڑانا چاہتی ہے۔ یہ انٹیلیجنس بیس آپریشن ہوگا۔ یہ آپریشن جو تیرا کا ہے وہ بہت پہلے سے طے تھا۔ جب وزیر اعلیٰ علی مین گنڈا پور تھے تب انہوں نے اس کی نہ صرف منظوری دی تھی، سیم پیج کے اوپر تھے۔ پی ٹی آئی کی پوری حکومت کا زور جو ہے گورننس پہ نہیں ہے اور لوگوں کی شکایتیں وہاں پہ بڑھ رہی ہیں، بلکہ ایک پورا ایک پولیٹیکل ایکٹیویزم کے اوپر ہے کہ موبلائز رکھنا لوگوں کو، یوتھ کو خاص طور کے اوپر۔ باجور کے اندر بھی جرگے بنے تھے اور اس میں بھی مشران بیٹھے تھے، انہوں نے ٹی ٹی پی کے ساتھ بھی مذاکرات کیے تھے۔ تیرا ویلی کے اندر بھی جرگہ بنا تھا لیکن وہاں پہ کامیابی نہیں ہوئی۔ پنجاب کی حکومت نے بسنت منانے کا اعلان کیا تھا کہ 6، 7 اور 8 فروری کو ہوگی، لیکن اب ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ وہ تو 8 فروری کو پی ٹی آئی کی کال بھی ہے، اور اب پھر ہوگا ایک ہائیلی انٹینس ڈرامہ 8 فروری کو، جو اس مرتبہ شاید جو ہے وہ سڑکوں پہ نہ ہو، لاہور، راول پنڈی، فیصل آباد، گوجرانوالہ کی، وہ ہوگا چھتوں کے اوپر۔ نیریٹیوز ود عامر رانا میں خوش آمدید۔ اگر ساری منصوبہ بندی انسانوں کے ہاتھ میں ہوتی تو یہ دنیا بڑی مختلف ہوتی، اور ہم نے دیکھا ہے کہ بہت مرتبہ جو موسم ہے، موسم کی شدت ہے، انسانی ارادوں میں مخل ہوئی اور دنیا کی تاریخ کو پلٹ دیا۔ وہ پانی پت کی کچھ جنگیں ہوں، یا واٹرلو کی جنگ، یا نیپولین کا رشیا کے اوپر، ماسکو کے اوپر جو ہے وہ حملہ۔ ہم تاریخ کے سبق میں نہیں جا رہے، بلکہ یہ جو تیرا کے اندر ہو رہا ہے اور وہاں پہ برف باری ہوئی، آپریشن کی گونج تھی، اب وفاقی حکومت اس سے جان چھڑانا چاہتی ہے۔ یہ انٹیلیجنس بیس آپریشن ہوگا۔ یہ ہوا کیا؟ یا موسم کی خرابی ہے یا کوئی اور وجہ؟ اور پھر یہ بھی کہ موسم بدل رہا ہے، بسنت آ رہی ہے، اور بسنت اس دن آ رہی ہے جب پی ٹی آئی نے 8 فروری کے پچھلے سال کے الیکشن کے خلاف ایک ملک گیر احتجاج کی کال دی ہے۔ موسم بدل رہا ہے، کہیں پہ برف ہے، کہیں پہ بہار کی آمد ہے، بسنت ہے، اور یہی آج ہم ڈسکس کریں گے کہ اتنے موسم میں پاکستان کا جو سیاسی ٹمپریچر ہے بڑھ رہا ہے، بلکہ ایک بہت ہی ہائیلی انٹینس ڈرامہ جو ہے انفولڈ ہونے جا رہا ہے، وہ تیرا سے لے کے لاہور تک، وایا اسلام آباد، راول پنڈی۔ ہو کیا رہا ہے؟ تو تیرا کی خبر آپ دیکھ رہے ہوں گے، وہ میڈیا کے اوپر ہے۔ وفاقی وزیر دفاع، وزیر اطلاعات کی ایک مضحکہ خیز پریس کانفرنس آپ نے سنی ہوگی، اور مضحکہ خیز ہم اس لیے کہہ رہے ہیں کہ ایسے لگتا تھا کہ ان کو جو بریفنگ ملی ہے، ان کو جان بوجھ کے ایک گمراہ کن بیانیہ تشکیل دینے کے لیے ایک پریس کانفرنس کروائی گئی ہے۔ اور جہاں تک تیرا ویلی کے اندر آپریشن کا تعلق ہے، اس کے اوپر ہم پہلے بھی بات کر چکے ہیں کہ یہ ایک بڑا اسٹریٹجیکل اور ٹیکٹیکل آپریشن ہے، اور یہ باجور میں جو پچھلے سال آپریشن ہوا تھا اس کی کنٹینیوٹی میں تھا، کیونکہ تیرا میں ٹی ٹی پی، داعش اور یہ گل بہادر کا آئی ایم پی اور جو لشکر اسلام اس میں ضم ہو چکا ہوا ہے، یہ گروپ جو ہے انہوں نے اسی طریقے سے انفلٹریٹ کر لیا تھا یہاں پہ اور دیہاتوں کے اندر، قصبوں کے اندر، جیسے باجور میں کیا تھا۔ اور یہ آپریشن جو تیرا کا ہے وہ بہت پہلے سے طے تھا۔ جب وزیر اعلیٰ علی مین گنڈا پور تھے تب انہوں نے اس کی نہ صرف منظوری دی تھی، سیم پیج کے اوپر تھے تمام سیکیورٹی ادارے، صوبائی حکومت، وفاقی حکومت، کہ یہ باجور کے بعد اب یہ آپریشن کن کن علاقوں کی طرف جائے گا۔ اور اس لیے ہم نے کہا تھا کہ اس کے لیے پلاننگ تھی، اور یہ بڑا شاکنگ تھا پاکستان کی سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ کے لیے جب وزیر اعلیٰ کی تبدیلی ہوئی اور سہیل آفریدی کو لے کے آئے۔
اور سہیل آفریدی کا لانا یہ اس پورے منصوبے کی، اور اسی لیے آپ کو یاد آ رہی ہوں گی کہ آپ کو ڈی جی آئی ایس پی آر کی پریس کانفرنسز وہ ساری اسی تناظر کے اندر چل رہی تھیں۔ ایک پیچھے جو پورا ایک پلان تھا ان آپریشنز کو لے کے، وہ کہیں نہ کہیں پہ اس کی وجہ سے متاثر ہو رہا تھا۔ اور پی ٹی آئی کے لیے جو ہے وہ دو چیزیں بڑی امپورٹنٹ ہیں خیبر پختونخوا گورنمنٹ میں۔ تیسری امپورٹنٹ چیز کی طرف تو بہت زیادہ اس کی توجہ نہیں ہے، تیسری کا ذکر پہلے کر لیتے ہیں، وہ اس لیے کہ وہ باقی دو چیزوں سے وہ یہ کہ پی ٹی آئی کی پوری حکومت کا زور جو ہے گورننس پہ نہیں ہے، اور لوگوں کی شکایتیں وہاں پہ بڑھ رہی ہیں، بلکہ ایک پورا ایک پولیٹیکل ایکٹیویزم کے اوپر ہے کہ موبلائز رکھنا لوگوں کو، یوتھ کو خاص طور کے اوپر، اور لیکن یہ ایکٹیو رکھنا، ان کو متحرک رکھنا، یہ گورننس کے کاز کے اوپر ہو رہا ہے۔ اور جو پہلی دو وجوہات جو ہم نے کی کہ وہ تو ایک پی ٹی آئی کے لیے ایک یہ بھی نیریٹو کی سطح کے اوپر مسئلہ ہے کہ جب کسی بھی علاقے کے اندر آپریشن ہوتا ہے تو اس کی سیاسی کاز ظاہر ہے کہ ہمیشہ سیاسی حکومتیں دیتی ہیں، اور چونکہ پی ٹی آئی کی گورنمنٹ ہے خیبر پختونخوا میں، اور تو اس کو ہی اس کا حساب کتاب دینا پڑتا ہے، لوگ اسی سے جواب مانگتے ہیں، کیونکہ کوئی بھی آپریشن بغیر تکلیف کے پاکستان میں کم از کم نہیں ہوتا، کیونکہ یہاں پہ لوگوں کو ڈسپلیس کر کے آپریشن کیا جاتا ہے، اور جب ڈسپلیسمنٹس ہوتی ہے اس کی بڑی ایک ہائی پولیٹیکل کاسٹ تو ضرور ہوتی ہے۔ پھر دوسرے نمبر پہ یہ کہ پی ٹی آئی کا اسی سے جڑا ہوا نیریٹو ہے کہ بات چیت کے ذریعے چیزوں کو حل کیا جائے، اور بے شک اس میں افغان طالبان کے ساتھ بات کرنی پڑے، یا پھر جو ہے جرگہ بنا کے مشران کے ذریعے معاملات کو طے کریں۔ باجور کے اندر بھی جرگے بنے تھے اور اس میں بھی مشران بیٹھے تھے، انہوں نے ٹی ٹی پی کے ساتھ بھی مذاکرات کیے تھے، تیرا ویلی کے اندر بھی جرگہ بنا تھا، اور یہ کوشش بھی کی گئی تھی کہ لشکر کو بھی ریز کریں، کوئی طالبان کے خلاف، ٹی ٹی پی کے خلاف، داعش کے خلاف، لیکن وہاں پہ کامیابی نہیں ہوئی، کیونکہ تیرا کے لوگ جو زیادہ پریگمیٹک ہے، اور پھر یہ بھی کہ تیرا جو ہے ایک مسلسل اس پورے ہارٹ کے اندر، دل کے اندر ہے کانفلکٹ کے، جو افغانستان سے بھی جڑا ہوا ہے، اورکزئی سے، خیبر سے، تو اس لیے وہاں اب ضروری تھا کہ یہ آپریشنل سرجری ہو، لیکن مسئلہ بن گیا سیاسی۔ اور یہ آپریشن اس لیے بھی عام ہے کہ یہاں سے جو ملیٹنٹس کے نیٹ ورکس کے ساتھ ساتھ وہ ایریے کو سکور کرنا ہے جو افغانستان کے تورا بورا سے جا کے ملتا ہے۔ یہ تمام آپریشن کی تفصیلات تھیں، اور اگر یہ حکومت یہ چاہتی، وفاقی حکومت چاہتی، تو یہ تمام چیزیں کھل کے عوام کے سامنے رکھ دیتی، اور ان کے جو جگادری، ان کے جو اینکر پرسن ہیں، صحافی ہیں، ان کو بار بار مبالغہ آرائی نہ کرنا پڑتی، اندھیرے میں ٹمک ٹوئیاں نہ مارنی پڑتی، لیکن چونکہ سیاست ہے، اور سیاست کے اندر جو ہے نہ تو دل ہوتا ہے، لیکن پاکستان کی سیاست میں کبھی کبھی دماغ بھی نہیں ہوتا، اور یہ اسی کی ایک واضح مثال تھی کہ ایک سیدھے سادے مسئلے کو جو موسم سے متعلق تھا، اس کو بڑی آسانی سے ڈیمیج کنٹرول کیا جا سکتا تھا، اس کا تعلق پاکستان کی نیشنل سیکیورٹی سے ہے، انسداد دہشت گردی سے ہے، خام خواہ میں اس کو الجھا دیا گیا، اور الجھایا کسی اور نے، اور الجھاتے الجھاتے ڈور جو ہے اس وقت جو پہنچ چکی ہے ایک بڑی سیاسی مخاصمت کے اندر۔ اب ہمیں نہیں پتا کہ یہ مخاصمت جو جان بوجھ کے کریٹ کی گئی کہ انگیج کر دیا جائے خیبر پختونخوا میں پی ٹی آئی کی حکومت کو اندرونی خلفشار کے اندر، کیونکہ 8 فروری کا جو ایونٹ ہے وہ ایک بڑا اہم ایونٹ ہے پی ٹی آئی کے لیے، اس کو اپنی ایک مرتبہ سے دوبارہ سٹریٹ پار دکھانے کے لیے۔ اور جس وقت پنجاب کی حکومت نے بسنت منانے کا اعلان کیا تھا کہ 6، 7 اور 8 فروری کو ہوگی، تو ہم سب بہت خوش تھے کہ چلیں ایک بہت احسن اقدام ہے، اور حکومت نے دوبارہ جو کلچرل ریوائول کی طرف گئی ہے، اور وہ کام جو پرویز الہی اور مریم کے چچا شہباز شریف نے کیا تھا، اس کو اب رجوع کرنے کی طرف حکومت جا رہی ہے، اور یہ وہ شاید انڈیکیشن ہے، کوئی علامت ہے کہ ریاست کی پالیسی چینج ہو رہی ہے، وہ اپنا سافٹ امیج بنانا چاہ رہی ہے۔ لیکن اب ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ وہ تو 8 فروری کو پی ٹی آئی کی کال بھی ہے، اور اب
پھر ہوگا ایک ہائیلی انٹینس ڈرامہ 8 فروری کو، جو اس مرتبہ شاید جو ہے وہ سڑکوں پہ نہ ہو، لاہور، راول پنڈی، فیصل آباد، گوجرانوالہ کی، وہ ہوگا چھتوں کے اوپر۔ چھتوں پہ پتنگیں اڑیں گی، اور ایک بہت مضحکہ خیز خبر آپ کی نظر سے گزری ہوگی اگر آپ اخبار کا مطالعہ کرتے ہیں روزانہ، کہ پنجاب میں، لاہور میں ہزاروں ایسی سمگلڈ پتنگیں پکڑی گئی ہیں جو پشاور سے سمگل ہوئی۔ اب اس سے بڑی کیا مضحکہ خیر خبر ہوگی کہ پشاور سے جو پتنگیں لاہور گئیں وہاں پہ پکڑ لی گئیں کہ یہ سمگلڈ ہیں، اور لیکن وہ سمگلڈ ہوں یا نہ ہوں، وہ ایک بڑی حکمت عملی کا اشارہ کر رہی تھی کہ پی ٹی آئی کا، کہ اس دفعہ پتنگوں کے ساتھ انہوں نے اپنی سیاسی جو اظہار ہے اس کو کرنا ہے، اور اس میں جتنے مرضی گانے جو ہیں پابندی لگا دیں، اس کا جو بھی جواز بتائیں کہ تھیٹر کے لیے یہ کوڈ ہے، لیکن اب چونکہ یہ نوٹیفیکیشن صحیح تھا غلط تھا، اس کی ٹائمنگ جو ہے اب یہ بڑی امپورٹنٹ ہو جائے گی۔ چھتوں پہ اب وہی گانے بجیں گے جن کے لیے حکومت پنجاب نے لسٹ جاری کی ہے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ اگر احتجاج سڑک میں ہو، گلی میں ہو، تو قانون نافذ کرنے والے اداروں کے لیے آسان ہوتا ہے اس کو ڈسپرس کرنا، ان پہ پانی، لاٹھی چارج، آنسو گیس کرنا، اور جب چھتوں کے اوپر خواتین بھی ہوں گے، خاندان اکٹھے ہوں گے، تو پھر ایسے احتجاج کو، ایسے پروٹیسٹ کو یہ حکومت کیسے روک پائے گی؟ اور جو احتجاج ایک مخصوص کلچرل ایکسپریشن کے ساتھ ہو، وہ گلی کے احتجاج سے زیادہ یاد رکھا جاتا ہے، خواہ وہ کتنا ہی کمزور کیوں نہ ہو۔ اور یہ بھی تاریخ کے اندر ہے کہ اس طرح کے جو احتجاج ہیں جس میں ایک کلچرل سمبلزم آ جائے، وہ بہت دیر تک لوگوں کی میموری کے اندر رہتے ہیں۔ ابھی ہم نے یہ بھی دیکھنا ہے کہ پی ٹی آئی چلیں، اس کی ایک حکمت عملی یہ نظر آ رہی ہے کہ یہ اس دفعہ پروٹیسٹ احتجاج جو ہے چھتوں کے اوپر ہوگا، لیکن یہ پنجاب کے کچھ شہروں میں ہوگا، اور باقی ملک کے حصوں میں کیا ہوگا، خاص طور کے اوپر خیبر پختونخوا، جہاں پہ وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی صوبے کے ایک ہنگامی دوروں کے اوپر ہیں، اپنی گورننس کو وہ بھول چکے ہوئے ہیں، کہ موبلائز کیا جائے احتجاج کے لیے۔ اور یہ جو کے پی کا احتجاج ہے، یہ اسلام آباد کے لیے بہت ہی ایک الارمنگ ہے، جیسے کہ 30 نومبر کا تھا یا اس سے پہلے کے تھے، کیونکہ اگر پی ٹی آئی کے کارکن اسلام آباد کی طرف آتے ہیں اور اسلام آباد کے لوگ بھی اس میں شامل ہوتے ہیں، تو یقیناً وہ ایک بڑا ایک واقعہ بنے گا۔ ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ حکومت کی قانون نافذ کرنے والے اداروں کے پاس اتنی قوت نہیں ہے اس کو روکنے کی، یہ پہلے بھی کئی مرتبہ روکا، لیکن ایک طرف جب 8 فروری کو، 8 فروری کو پنڈی کے کچھ علاقوں میں پنجاب، بیشتر پنجاب اور لاہور خاص طور کے اوپر بسنت اپنے عروج کے اوپر ہوگی، پوری دنیا کا میڈیا وہاں پہ ہوگا، اسلام آباد کے سارے سفارتکار ادھر ہوں گے، اور وہاں پہ کلچرل ایکسپلیشن چل رہا ہوگا۔ ہو سکتا ہے کہ اسلام آباد کی سڑکوں کے اوپر کرفیو کا سما ہو، جیسا کہ نومبر میں تھا۔ یہ ایک بڑا سمبولک اور الارمنگ جو ہے صورتحال پیدا ہو جائے گی۔ کراچی کا ہمیں پتہ ہے، وہاں پہ پی ٹی آئی کا سپورٹ بیس ہے، اور وہ علامتی اظہار کرتا ہے چونکہ پڑھے لکھے لوگ ہیں، لیکن کچھ نہ کچھ وہ ایسا سمبولک اظہار کر دیں گے۔ لیکن لاہور، اسلام آباد جو ہے وہ سب سے امپورٹنٹ ہے۔ برف پڑی تھی 13 میں، اس نے جو ہے وہ آپریشن کو کمپلیکیٹڈ کیا، لوگوں کی مسائل کے اندر اضافہ کیا، اور اس میں سے ایک سیاست کی چنگھاری نکلی، اور یہ جو چنگھاری ہے یہ پہنچی ہے اب بسنت تک، اور بسنت کی پتنگوں کو یہ پکڑتی ہے یا نہیں، یہ ہم دیکھیں گے اگلے جمعے کو۔ بلکہ یہ جو ہائیلی انٹینس ڈرامہ ہے یہ موسٹ پروبیبلی جو ہے جمعرات سے شروع ہو جائے گا۔ تو جڑے رہیے، ہم نظر رکھیں گے بدلتے ہوئے حالات کے اوپر، آپ کو آگاہ کرتے رہیں گے۔ سبسکرائب کیجئے نیریٹوز ود عامر رانا۔ آج کے لیے اتنا ہی، خدا حافظ۔